السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، پاکستان کی ایک جعلی اسمبلی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ یہ جعلی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ آوازیں جو اتحاد میں بیٹھ کر حکومت بنانے جا رہے ہیں وہاں سے بھی، اور جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا اس نظام کے خلاف ایک اعلان بھی ہے اور چارج شیٹ بھی ہے۔ رائے صاحب، پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو نعرے کیا لگے، چور چور کے نعرے لگے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے تو وہ خود نہیں آئے بلکہ عمران خان صاحب خود چل کر آئے۔ عمران خان صاحب خود چل کر کیسے آئے؟ چہروں پر ماسک عمران خان کا تھا، اور جو گفتگو ان کے لبوں پر تھی وہ عمران خان کا جو نظریہ سیاست ہے، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نظریے کو لے کر وہ فلور پر آئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا اسی اسمبلی پر جن کے اوپر 10 مقدمات تھے رائے صاحب، انہوں نے دستخط کیے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ رائے صاحب، ساری پلاننگ کی جتنی بھی کی گئی اس ضمن میں دھری کی دھری رہ گئی ہے، اور بہت کوشش کی کرنے والوں نے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو روکا جائے، لیکن آج وہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ رائے صاحب، جو سوال اہم ہے اس پارلیمنٹ کے حوالے سے، چونکہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اب اس اسمبلی میں قانون سازی ہونی ہے۔ اگر آپ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو کو سنیں، جس میں جنید اکبر جو تھے وہ سر فہرست تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کسی قسم کی قانون سازی ہونے دیں گے تو یہ نہیں ہوگا، نہ قانون سازی کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم قانون سازی کا حصہ بنیں گے جب تک 9 مئی کے واقعات اور جس طرح سے مقدمات بنائے گئے آپ اس کا منطقی انجام جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے نہیں رکھتے۔ اور پھر فارم 45 کا ذکر آج بھی ہوا، اور بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر تقریر بھی کی، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ رائے صاحب، اب یہ مناظر جو ہیں یہ تو اس شور شرابے میں آپ کو لگتا ہے کہ آئین قانون سازی ہو پائے گی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، قانون سازی سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے مناظر اور جس قسم کی تقریریں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر شریف خاندان کو مسلط کرنے کے بعد شریف خاندان کو تو سیاسی فائدہ ہو گیا، لیکن جس قسم کی تقریریں ہوئی ہیں جن میں سے کچھ تقریریں آن ایئر ہو گئیں، کچھ تقریروں کا حصہ میوٹ ہو گیا۔ آپ پہلے یہ ذرا ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا اور اس کا نقصان کس کو ہوا۔ یعنی محمود خان اچکزئی نے جو باتیں کی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا چہرہ کس طرح سے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کس طرح سے نون لیگ کے جتنے بھی نام نہاد 9 فروری کو جعلی طریقے سے جتوائے گئے جو ارکان قومی اسمبلی تھے، وہ کس طرح سے سر اپنے شرم سے جھکائے ہوئے تھے۔ آپ نے ایاز صادق کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ کس طریقے سے ایاز صادق شرمندگی کی دلدل میں دھنستے ہوئے نظر آئے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ شریف خاندان کو تو فائدہ ہو گیا کہ پلیٹ میں رکھ کے ایک ہاری ہوئی، مکمل طور پر جو ہاری ہوئی گیم تھی ان کو جتوا کر دوبارہ سے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا، لیکن سوالات کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر جو بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ شریف خاندان کے متعلق کم سوالات اٹھائے گئے، آصف علی زرداری کے متعلق کم سوالات اٹھائے گئے، سوالات تو کسی اور کے متعلق اٹھائے گئے تو ان کو نقصان ہو گیا، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعنی نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز، ان کے اقتدار میں آنے سے ان حلقوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا،
انہوں نے تو آؤٹ آف وے جا کر شریف خاندان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، لیکن یہ شریف خاندان اتنا نالائق، اتنا نااہل نکلا کہ یہ فارم 45 مصدقہ فارم 45 کے مطابق صرف 17 نشستیں حاصل کر سکا ہے، صرف 17 نشستیں، 266 نشستوں پر جو براہ راست الیکشن ہوا اس میں سے صرف 17 نشستیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، اس سے پہلے جو کچھ 8 فروری یعنی جس دن ووٹ کاسٹ ہوا، اس سے پہلے جب انتخابی نشان چھینا گیا تو جس طریقے کے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلے، تو اس میں شریف خاندان نے تو ایک سیاسی مکاری اور عیاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو مسلط کر لیا دوبارہ، لیکن نقصان کسی اور کا ہو گیا جن کا اس پوری صورتحال میں، یعنی شریف خاندان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی صورتحال میں اپنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے نقصان ہی اٹھا لیا، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کی مستقبل میں نظر نہیں آئیں گے۔ 8 فروری کو پورے پاکستان میں، یعنی اسلام آباد، کے پی میں خیبر، اور پھر آپ دیکھیں کراچی تک، پورے پاکستان میں عمران خان نظر آئے۔ پورے پاکستان میں لوگوں نے ڈھونڈ کر، ہاشمی صاحب اگر تو تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہوتا تو پھر چلے ایک ادروائز بات ہوتی، لوگوں نے ڈھونڈ کر، کوئی ٹریکٹر ٹرالی، کوئی بیلچا، کوئی بینگن، کوئی ترازو، ڈھونڈ کر لوگوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ووٹ دیے، نشان ڈھونڈ کر۔ یہ کتنا مشکل عمل تھا، لیکن یہ شریف خاندان کے ساتھ لوگوں کی جو سیاسی نفرت ہے اس کا اظہار تھا کہ لوگوں نے بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دے دی۔ یہ ہاشمی صاحب اس کی اہمیت کو اور اس کی حساسیت کو مختلف حلقوں نے اور بہت سے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کس طریقے سے لوگوں نے ہر حلقے میں ایک ڈیفرنٹ نشان، تضییق آمیز نشان اور اس سے ملتے جلتے نشانات کچھ اور امیدواروں کو الاٹ کیے گئے تاکہ ایک کنفیوژن پھیلے، لیکن اس کے باوجود 2/3 سے زائد اکثریت سے عمران خان صاحب جیت گئے۔ پھر کہا گیا، یعنی ایک تو پورے پاکستان میں عمران خان صاحب نظر آئے 8 فروری کو بھی، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان صاحب بے شک مینڈیٹ ان کا ہے لیکن اس مینڈیٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ سب کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ صاحب میں نا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آج اس فلور پہ کہی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل، آپ جو مرضی انہیں نام دیں، وہاں انہوں نے آبویسلی ایک اپنا موقف جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ رکھا ہے۔ مجھے تو ابھی لگتا ہے یہ ہے کہ اب وہ آوازیں جو پارلیمنٹ سے باہر جن کو آپ دبا رہے تھے، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر 91 کے قریب نمبرز ہیں رائے صاحب، 91 ٹائمز جو ہیں یہ آواز عمران خان کی ہمیں اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ رائے صاحب وہ خبر جو اس وقت پاکستان کے میڈیا نے باقاعدہ طور پر رپورٹ کی وہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کی، اور انہوں نے کیا کہا، پاکستان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ میں جو انہوں نے خطاب کیا کوٹ ان کوٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں، سب طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اس پہ ہیڈ لائنز چلائی ہیں۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے، پارلیمان میں کوئی دوسرے کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئین سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے کرتی آئی ہے، یہ ہاؤس 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، کچھ لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، عمران خان بھی عوام کی طاقت سے آ گیا، سب طے کر لیں گے، ہم نے ایک کردار کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا ہے اور پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا سرچشمہ یہ پارلیمان ہوگا، یعنی جمہوریت کو پاکستان کی عوام جو ہے اصل جمہوریت کو لایا جائے۔ پھر ایک جو بات رائے صاحب انہوں نے کہی ہے نا کہ قرارداد منظور کی جائے اور جن ججوں نے ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے، اور جن ججوں نے ماشاء اللہ کی حمایت کی ان کی تنخواہیں بھی واپس لے لی جائیں۔ میسیج بڑا کلیئر ہے، لیکن مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے رائے صاحب کہ آج عطا تارڑ صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب یہ اچکزئی صاحب تقریر کر کے چلے گئے تو نون لیگ والے آ گئے، عطا تارڑ انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی ہار کا پلندہ سارا
اداروں پر ڈال رہے ہیں. تو میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے, یہ سوال آپ جاوید لطیف صاحب سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, جاوید لطیف اور خود نواز شریف, یہ انہوں نے بھی اپنی شکست کا بدلہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور اپنی شکست کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد کی ہے. جاوید لطیف جو ہیں ہاشمی صاحب, ان کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں بطور صحافی, اور سب کو پتہ ہے کہ جاوید لطیف مریم نواز کی من مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں بول سکتے. یہی جاوید لطیف ہیں جنہوں نے مریم نواز کے کہنے پر یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف نواز شریف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, اور نواز شریف کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز اب اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھتی تھی یا ڈو مور کا یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ نواز شریف کو آپ نے اتنا ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کیا لیکن یہ کافی نہیں ہے, آپ نواز شریف کو یہ دونوں نشستیں اتنے بڑے مارجن سے جتواتے کہ ان کے اوپر کوئی کوسچن مارک بھی نہ آتا, اور پھر نواز شریف کو وزیر اعظم بھی بنواتے. اب چونکہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانا ناممکن ہو گیا تھا, عوام نے, جیسے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عوام نے جو پہلے سے پلان بنایا گیا تھا کہ صدر یہ ہوگا, وزیر اعظم یہ ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کا بھلا ہو کہ انہوں نے اس پورے پلان کو الٹا کر رکھ دیا. یہاں تک انہوں نے الفاظ بول دیے کہ جب لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت آنی چاہیے تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت نہ لا کر یہ تو آئین چکنی کی گئی ہے. تو ہاشمی صاحب, اب اس پوری صورتحال میں محمود خان اچکزئی اور دوسری جانب جاوید لطیف, تو جاوید لطیف کو تو لانچ کرواتی ہیں بار بار مریم نواز. خود نواز شریف اب یہ تاثر دے رہے ہیں چونکہ اب ان کو شکست ہو گئی ہے, تو وہ خود کو اب دوبارہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا انقلابی ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے سائیڈ لائن کر دیا, اپنے قریبی صحافیوں کے ذریعے بھی یہ خبریں لانچ کروا رہے ہیں. حالانکہ یہ نواز شریف اور مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے اگر باقی پوری زندگی بھی پیر دھو دھو کر پئیں تو تب بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتے, کیونکہ ساری تنقید کسی اور کے حصے میں چلے گی, فائدہ سارا ان کے حصے میں چلے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بات کرتی ہے, دوسری طرف لیکن وہ ریاستوں سے ٹکراؤ نہیں چاہتی رائے صاحب. آج میں شاہ رحمان اور باقی لوگوں کے کچھ بیانات بھی دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے ان پرٹیکولر ان جرنلسٹ کا ذکر کیا جو پاکستان سے, جو صحافی نہیں ہے, صحافت کے لبادے میں انہوں نے ایک جھوٹ کی دکان کھولی ہوئی ہے, اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوا. اور ایسا ہم نے اس سے پہلے ماضی میں بھی دیکھا کہ ان لوگوں کا نام بھی لیا گیا. اس پورے تناظر میں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور ملک کے لیے بات جو ہے وہ خان صاحب نے متعدد دفعہ پیغام بھی دیا صحافیوں کے ذریعے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات کس سے کریں. اچھا راج صاحب, ایک سوال میرا اس میں جو اس سے پوری سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے, آپ اس کے نام پر سیاست تو کر سکتے ہیں. 9 مئی والوں کو آج پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا کہ یہ قومی مجرم ہے, ان کے خلاف کاروائیاں ہوں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ انکوائری کریں اور جو نہیں ملوث اس کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں. پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, وہ کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن رائے صاحب, وہ لوگ جو خاموشی سے, جن کو جس طرح سے جو حصہ چاہیے تھا وہ نہیں ملا, یہ لوگ کب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں گے؟ یہ جاوید لطیف صاحب جیسے کریکٹرز جو ہیں, اب تو کریکٹرز ہیں, ہارا ہوا بندہ جو ہے وہ کریکٹر سے کم نہیں ہوتا, تو کیا انہیں استعمال کر کے آنے والے کل کے لیے بیانیاں بنایا جائے گا؟ بلاول کہے گا جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں نے نہیں بیٹھنا, ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے, اور نون لیگ کہے گی کہ دیکھیں جی ہمیں تو کسی اور نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. تو یہ اس بیانیے کی تیاری ہو رہی ہے, اور قوم کیا مانے گی اس بیانیے کو؟ پھر دیکھیں, بلاول زرداری تو مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے. جب میں نے یہ تجزیہ دیا تھا کہ بلاول زرداری نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا, یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ اتحاد کی بات صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ وزارتیں اور عہدے حاصل کر سکیں, تو یہ بلاول زرداری نے وہی گیم کی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر. یہ کسی بھی صورت انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا تھا, اور پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا تھا. تو بلاول زرداری اپنے تمام وہ جو بیانات اور جو موقف تھا کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے اور اس ملک کے عوام اور پیپلز پارٹی اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے,
اور نواز شریف کے متعلق انہوں نے کہا کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، ہم اس نعرے کو بالکل درست سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ آصف علی زرداری کو صدر بنوانا ہے اور لازمی بنوانا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسپیکر کا اب ان سے عہدہ نون لیگ کے پاس چلا گیا تو چیئرمین سینٹ کا عہدہ لینا ہے، گورنرشپس لینی ہے، بلوچستان میں اپنی حکومت بنوا لی ہے۔ تو اس لیے بلاول زرداری کے وہ تمام اعلانات جو ہیں وہ صرف اس لیے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کر اپنے لیے عہدے حاصل کیے جائیں، اور وہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ اصل میں ان کی وہ حکمت عملی کامیاب انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ عوام نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے اوور ویلمنگ عمران خان صاحب کو میجورٹی دے دی کہ بہت سے حلقوں کو بہت سے معاملات میں ایسا کمپرومائز کرنا پڑا جس کے متعلق الیکشن سے پہلے انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کے متعلق ایک نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو منتخب ہونے والے یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار اور 9 فروری کو آپریشن کے بعد منتخب ہونے والے یعنی نون لیگ کے یہ جو جعلی امیدوار جو ہیں وہ سامنے لائے گئے۔ تو ہاشمی صاحب اس وقت سب سے اہم اور سب سے حساس بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ جو لوگ یہ بیانیہ بنایا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ، یہ تو عمران خان صاحب نے تو بار بار یہ میسج دیا، یہاں تک عمران خان صاحب نے کہا یہ بڑا ان کا زبردست زوردار فکرہ تھا اور بڑا حکمت سے بھرپور فکرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لیڈر اگر اپنی فوج سے لڑ کر جیت بھی جائے تو اس کی ریاست ہار جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اور میری پارٹی کبھی بھی اپنی فوج سے نہیں لڑیں گے، یہ فوج ہماری ہے۔ لیکن انہوں نے بار بار الیکشن کی شفافیت کے معاملے پر کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بالکل بات کی۔ اچھا میں نا ایک چیز آپ کے سامنے رائے صاحب، اس پہ ہمیں تھوڑا سا ضرور اس کا جائزہ لینا چاہیے، چونکہ آج علی امین گڈھا پور جو ہیں انہوں نے 9 مئی کے ناجائز مقدمات ختم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ پہلی تقریر تھی علی امین گڈھا پور کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جہاں اور قیامت کے دن بھی سرخرو کرے، وعدہ کرتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ بننے کا دکھ ہے، ہمارے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی فسطائیت میں نہیں ہوا۔ عوام اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، ہمارے لیڈر نے قوم کے لیے 27 سال جدوجہد کی۔ میرا لیڈر صحیح کہتا تھا کہ ہم آزاد نہیں غلام ہیں، حقیقی آزادی ہماری ضرورت ہے۔ اچھا انہوں نے یہ جو بات کی نا 9 مئی کے حوالے سے، وہ رائے صاحب اس لیے ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کوڈ ان کوڈ کہ میں اپنے گھر پر تھا، مجھ پر 9 مئی کی 9 ایف آئی آرز کاٹی گئی، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آئیں مجھے گرفتار کر لیں، میرے کارکنوں، خواتین اور لیڈرز پر غلط ایف آئی آر ختم کریں۔ چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ایف آئی آر درج کرنے والے اصلاح کریں یا سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اوبیسلی جو وہاں کی پولیس ہے جنہوں نے مقدمات بنائے ان کے اوپر یہ کارروائی ہو رہا ہے۔ صاحب ایک اور کیس ہے، 9 مئی جلاؤ گھراؤ، ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض، اور گلبرگ پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر رکھا تھا۔ اب یہ معاملہ نا یہاں پہ نہیں رکتا، ایک قدم ہم اور آگے جائیں گے 9 مئی کے حوالے سے۔ راج صاحب جو کیس ہے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے، اور خان صاحب کے اوپر 5 مقدمات تو خیر زیادہ ہیں، لیکن جو مقدمات جن کے اوپر خان صاحب کی جو ضمانت کو کنفرم کیا گیا ہے، اس خبر کے مطابق ایک تو عمران خان صاحب جو پروسیکیوٹر صاحب تھے انہوں نے مرکزی ملزم جو ہے وہ عمران خان کو قرار دے دیا ہے۔ اب سوال رائے صاحب یہ ہے کہ رانا صاحب یہ جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں انہوں نے گواہوں کی بنیاد کے اوپر یہ سوال اٹھایا، کیونکہ جج صاحب نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ٹویٹ موجود ہے، پوسٹ موجود ہے۔ رائے صاحب اتنا اسپیسیفک سوال اور اس کا اتنا اسپیسیفک جواب، ایسا لگتا ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر شاید عمران خان کو کوئی سزا جو وہ سنا دی جائے، کیونکہ ہم نے ابھی تک عدالتیں تو ایسے ہی دیکھی اور فیصلے پہلے سے لکھے ہوئے پڑے تھے، صرف آ کر یعنی 35 صفحے 35 منٹ کے اندر تو رائے صاحب نہیں لکھے جا سکتے، اور جس طرح سے سپیڈی انصاف ریاست نے اپنے لیے خود حاصل کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اب یہ 9 مئی کہاں جا کر ختم ہوگا رائے صاحب؟ ابھی بھی اس میں کچھ ہے نہیں ہے، چونکہ خان صاحب کو ایک تو مرکزی ملزم ٹھہرا دیا اور پھر 3 مقدمات پہ خان صاحب کی بھی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہے ایک عدالت کی طرف سے اسلام آباد کی۔ ہاشمی صاحب 5 ججز ہیں
5 ججز عمران خان صاحب کو سزائیں سنا رہے ہیں اور 25 کروڑ عوام ہے جو عمران خان صاحب کو بری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اپنا سیاسی ہیرو بنا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے زبانی کلامی نہیں، ووٹ کی طاقت سے مہر جو تصدیق کی ہے اس کو ثبت کر دیا ہے۔ تو 5 ججوں کا یہ فیصلہ کیا حیثیت رکھتا ہے 25 کروڑ عوام کے فیصلے کے سامنے؟ اصل فیصلہ تو عوام کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اب تو یہ ایک مذاق بن گیا ہے، اوپن سیکرٹ بن گئی ہے، یعنی لوگ اس کے اوپر میمز بناتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح کے جعلی مقدمات بنائے گئے۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن سے پہلے اور تحریک انصاف کے ساتھ جس قسم کی بربریت کر دی گئی، اس سے آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ کوئی آپ کی میوزک ڈیوائس ہو، اس کا آپ نے میوزک لاؤڈ کرنا ہو والیوم، تو وہ ایک آخری اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو وہ ہائی نہیں ہو سکتا، اس کے آگے تو سپیکر نے پھٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ تو جبر نہیں ہو سکتا، لیکن جب اتنے جبر کے باوجود بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیا، اتنے جبر کے باوجود جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی میں پہنچے، تو عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ماسک پہن کے آگے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا دیے۔ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی ارکان قومی اسمبلی کو اغوا کیا جا چکا ہے، اعظم سواتی سینیٹر تھے جب ان کو اغوا کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ارکان قومی اسمبلی کو الٹا لٹکایا گیا ہے، لیکن لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے۔ تو اب اس سے زیادہ جبر کیا ہوگا؟ اب کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا جائے گا؟ کے پی جس میں سابق فاٹا ضم ہوا ہے، یہ کتنا حساس علاقہ ہے پاکستان کی ریاست کے لیے۔ تو اب جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں انتقام نہیں، پاکستان کے اندر استحکام چاہتا ہوں، جو کچھ ہو گیا تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا، ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو بہت پازیٹیو جیسچر عمران خان صاحب نے دیا، یہاں تک کہ فتح مکہ ماڈل کے اوپر بات بھی کر لی، لیکن ظاہر ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے شریف خاندان، مریم نواز، ان کے متعلق بھی ایک خبر ہے، آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، اور آصف علی زرداری، یہ جس طریقے سے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں راجہ صاحب کہ فتح مکہ ماڈل جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سیاست کے اندر بات کرنے سے ہی راستے نکلتے ہیں، اور وہ راستے صرف عوام کی جو آپ کا ویلفیئر والا معاملہ ہے نا وہ جڑا ہونا چاہیے۔ میرے پاس راجہ صاحب ایک خبر یہ بھی ہے، کیونکہ ویلفیئر کی بات آئی ہے تو ہم اس پہ اب بات کر لیں، کیونکہ مریم نے بہت سخت بات کہی ہے۔ پتہ نہیں راجہ صاحب، انسان کرسی پر بیٹھ کر اس کا مزاج کیوں بدل جاتا ہے؟ وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اسے نیچے اپنے عوام نظر نہیں آتی؟ یہ روسٹمز پہ کھڑے ہو کر، سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریریں تو یہ سیاستدان سارے ہی کرتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ ایسی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک کی 2 کروڑ عوام نے ووٹ دیا راجہ صاحب، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے راجہ صاحب، اس ملک کے اندر 6 کروڑ ووٹ جو ہے وہ ڈالا ہی نہیں گیا، 6 کروڑ 80 لاکھ ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا، لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ مریم کہتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ان کو بھی رمضان پیکج جانا چاہیے۔ راجہ صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انہیں اپنا جو حلف ہے وہ کیوں یاد نہیں آتا؟ انہیں خدا خوفی کیوں ان کو نظر نہیں آتی؟ کیوں یہ خدا خوفی نہیں کرتے؟ کیونکہ راجہ صاحب، جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ملک دشمن ہے؟ ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ کیا وہ ریاست پاکستان، یعنی پاکستان کی جو ریاست ہے، جیسی ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے، یہ ماں جو ہے وہ ستیلی ماں کا کردار ادا کرے گی؟ مریم نے یہ ان سے ہو گیا، یا سلپ آف ٹنگ کہنا چاہیے، یا واقعی یہ ان کا اب ایجنڈا نمبر 1 ہوگا کہ یار جنہوں نے نہیں دیا ہم ان کی بھی خدمت کریں گے؟ کیونکہ راجہ صاحب، حکومت بنتی ہے زیادہ ووٹ لینے سے، اور جب زیادہ ووٹ لے کر آپ حکومت بناتے ہیں، پہلے تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ جو ووٹ آپ کو پڑے نہیں، آپ پھر اس کرسی پر بیٹھ کر اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گی؟ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے بعد اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہے گا اس کرسی پر بیٹھنے کا؟ اور آپ نے تو آتے ساتھ ہی اپنے اوپر تنقید کا ایک راستہ جو ہے وہ کھول دیا ایسی باتیں کر کے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ تو مریم نواز کا، ان کے ذہن کا یہ ایک سیاسی فطور ہے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نام نہاد لیڈر کے طور پر ان کا ویژن 0/0 ہے۔ کیا مریم نواز نے یہ رمضان پیکج اپنی جیب سے دینا تھا، یا شریف خاندان کی جو پاکستان سے انہوں نے لوٹ مار کی عدالتی فیصلوں کے مطابق، جو میں نے یا آپ نے نہیں کہا، جو عدالتوں نے کہا کہ گاڈ فادر، سیسیلین مافیا، منی لانڈرر، لوٹرز، تو کیا مریم نواز نے چلے پاکستان سے لوٹی ہوئی رقوم سے ہی کیا یہ پاکستانیوں کو رمضان پیکج دینا تھا، اپنے گھر کے وسائل سے دینا تھا، اپنا کوئی بنگلہ جو پاکستان سے لوٹی رقوم سے بنایا گیا وہاں اس کو بیچ کر یہ ریلیف پیکج دینا تھا؟ تو یہ انہوں نے کس طرح کی بات کی کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہم ان کو بھی یہ ریلیف پیکج دیں گے۔ مریم نواز کو پتہ ہے کہ اصل میں ان کو صرف 17 نشستیں ملی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی جتنے ووٹرز تھے ان کی توہین کر رہی ہیں، کہ یہ کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتی ہیں۔ ان کو سیاسی طور پر تو عبرت کا نشان پاکستانی عوام نے بنا دیا، یہ کسی اور نے ان کو زبردستی اس کرسی پر بٹھا دیا ہے، لیکن ان کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فیصل ووڈا نے یہ ان کے متعلق ریمارکس دیے، جی ایچ کیو کی بہت قریبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، کہ مریم نواز جو ہیں بجائے اس کے کہ شکر کریں کہ ان کو ایک تحفے میں ایک کرسی مل گئی ہے، اس کے بجائے ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ یہ اس وقت کسی کونے کھدرے میں چھپ جاتی، شرمندگی سے چھپ جاتی، بجائے اس کے کہ یہ عوام سے معافی مانگتی، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ہم ان کی تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ تو عوام کی توہین کر رہی ہیں، اور یہ شریف خاندان کا وتیرہ ہے۔ یہ دیکھیں پہلے یہ جو نواز شریف نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں جن کو بالکل ٹھیک عوام نے سیاسی عبرت کا نشان بنایا، انہوں نے کے پی کے لوگوں کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ کے پی یہ بیماری وہاں سے کہ آئی ہے۔ یہ بیماری وہاں سے آئی، اور کے پی کے لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اور کے پی کے لوگوں کا جتنا سیاسی شعور ہے ہاشمی صاحب، یہ سیاسی شعور اس کے بعد سب سے آخر میں، یعنی بلوچستان میں، کراچی میں، کے پی میں، فاٹا میں، یہ سیاسی شعور جو ہے یہ ہمیشہ سے زیادہ رہا تھا۔ اب ریسنٹلی یہ جو سیاسی شعور ہے یہ پنجاب میں بھی آیا ہے، تو کس طریقے سے انہوں نے کے پی کے لوگوں کو ان کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور پھر پنجاب کے لوگوں کو سلام اس لیے ہے کہ یہ جو انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے پنجاب کے اندر اور یہ کہتے تھے ہمارا قلعہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے ایک باشعور پڑھے لکھے عوام کے طور پر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہماری نسلوں کو بھی آگے اسی طرح غلام بنائیں گے، تو ان کو لاہور سمیت پورے پنجاب میں اچھا عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ مریم نواز جو ہیں، راجہ صاحب، ایک یہ مریم نواز کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے جو کریکٹرز ہیں، استارتن کہہ رہا ہوں، ان کو روز کان پکڑوانے چاہیے جی ایچ کیو کو، کہ کیا کچھ آپ لوگوں کے لیے نہیں کر دیا، لیکن آپ کو نہ الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ دو باتیں ڈھنگ کی کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے آج پاکستان کی عوام کو اور پنجاب کو بھی سب کو افسوس ہوگا کہ یار یہ ہمارے حکمران اس طرح کی باتیں کریں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا، اچھا جن کو ووٹ نہیں ملے گا تو پھر یہ ان کے لیے خدمت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک اعلان کر دیا گیا ہے میڈم سی ایم کی طرف سے۔ راجہ صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب اب در بدر ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ نے 15 مانسہرہ سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ان کا اس امیدوار کا، جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچا ہوگا راجہ صاحب، جی، تو نواز شریف صاحب کی نظریں شاید اسے ڈھونڈ رہی ہوں، یا ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ یار میں اس کا کس طرح سے سامنا کروں گا۔ میں نے جو در بدر کی بات کر دی کہ نواز شریف صاحب اس وقت در بدر کیوں ہیں، اس لیے راجہ صاحب کہ وہ پہنچ گئے فضل الرحمان صاحب کے در کے اوپر، اور اس در پہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ جناب ہماری مدد کی جائے، اور انہوں نے جو حکومت سازی میں ایک آپشن رکھ دیا ہے فضل الرحمان صاحب کے سامنے۔ 2-3 وزارتیں مل جائیں گی تو خاموش ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے فضل الرحمان، یا بھی معاملات آگے بڑھیں گے راجہ صاحب؟ ہاشمی صاحب، اے این پی نے یہ بیان جاری کر دیا اسفن یار ولی خان نے کہ جب تک مینڈیٹ چوروں سے مینڈیٹ لے کر حقداروں کو نہیں دیا جاتا تب تک ہم پارلیمان میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور صدر اور سپیکر، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم اس سینٹ کے اندر بھی جو قانون سازی ہونی ہے اور جو تمام
पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स होंगी इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ANP PDM का हिस्सा थी। फजलुर रहमान ने ये बयान दे दिया कि ये पार्लियामेंट नहीं, ये कोई और चीज़ है, यहाँ लाए भी जो लोग लाए गए हैं ये भी कोई और है, इनको लाने वाला भी कोई और है। PTI जीती है, PTI को ये इक़्तिदार मिलना चाहिए था। तो हाशमी साहब, जो इमरान खान साहब के जितने सियासी दुश्मन थे और रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने किरदार थे, इवन महमूद खान अचकज़ई साहब भी, ज़ाहिर है कि जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ये सब लोग बुरुए कार आए, मैंगल साहब भी बुरुए कार आए। अब ये सब जो हैं ये गवाहियाँ दे रहे हैं कि असल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उस वक्त भी गैर आइनी ऑपरेशन किया गया था और अब दोबारा जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ जब जीत गई तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अब MQM की जो 2 ऑडियो भी लीक्स हो गई, मुस्तफ़ा कमाल की, कामरान टिसूरी की, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि असल में मैंडेट PTI को मिला था और MQM को नहीं मिला था। नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM को 4 वजारतें जो वो मांग रहे थे इसलिए देने पर तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपको PTI की जीती हुई नशिस्तें हमने दे दी तो और क्या आप चाहते हैं। अब एक तो आपको ज़बरदस्ती नशिस्तें जितवाई, उनकी बुनियाद पर आप वजारतें भी मांग रहे हैं। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, वरना आपकी कोई नशिस्त ही ना होती पार्लियामेंट के अंदर, यानी नेशनल असम्बली में आपकी एक भी नशिस्त ना होती। तो इस बुनियाद पर उन्होंने MQM को वजारतें देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसमें कामरान टेसूरी वाली बात कि अगर हम हुकूमत में शामिल हो गए, अवाम हमारा भरकस निकाल देंगे, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ले लें। तो फजलुर रहमान को भी पता है कि वो भी जो सियासी तौर पर निशाने इबरत बने हैं, जो कि KP में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे थे, वो इसी वजह से कि जो जो किरदार रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना, अवाम ने सियासी तौर पर उसे निशाने इबरत बना दिया। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 1-2 वजारतों पे या सिर्फ कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप पर तो इतना घाटे का सौदा नहीं करेंगे। नज़र उनकी थी सदर के ओहदे पर, वो तो ज़ाहिर निकल गया। तो अब वो कोई लंबी चौड़ी डील करेंगे, कोई छोटी मोटी डील के ऊपर, ये 6 माह की असेंबली के ऊपर फजलुर रहमान अपना मजीद सियासी कबाड़ा नहीं करवाएंगे। बहुत शुक्रिया है सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।